ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد اپنے مہربان دل اور اسلام میں اپنے ایمان کے لیے اپنی لگن کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کی نیکی اور قرآن کے علم کی وجہ سے معاشرے میں ہر شخص ان کا احترام کرتا تھا۔ ایک دن جب احمد بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دو تاجروں کے درمیان گفتگو سنی۔ وہ ایک نئے بت کے بارے میں بات کر رہے تھے جو شہر میں لایا گیا تھا۔ بت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی طاقت اور برکات کا حامل ہے، جو اس کی پوجا کرنے والوں کے لیے دولت اور خوشحالی کا وعدہ کرتا ہے۔ تجسس پیدا ہوا۔ احمد نے مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سرگوشیوں کی پیروی کی، یہاں تک کہ وہ ایک عظیم الشان مندر میں پہنچا جہاں بت نصب تھا۔ اس کا استقبال کرنے والے نظارے نے اسے حیران کر دیا۔ مندر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بے تابی سے بت کے سامنے جھک رہے تھے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی امید میں نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ تاہم اپنے دل کی گہرائیوں میں احمد جانتا تھا کہ بت کی پوجا کا یہ عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسے قرآن کے وہ الفاظ یاد تھے جن میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت پر زور دیا گیا تھا۔ تشویش سے بھرے ہوئے احمد نے مندر کے رہنما شیخ عمر سے رابطہ کیا اور بت کی پوجا کر کے لوگوں کے شرک میں مشغول ہونے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ شیخ عمر نے توجہ سے سنا اور مسئلہ حل کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ احمد اور شیخ عمر نے مل کر قصبے کی چوک میں ایک اجتماع کا اہتمام کیا۔ انہوں نے شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اپنے عقیدے سے متعلق ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ احمد اور شیخ عمر ہجوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہی چوک متجسس چہروں سے بھر گیا۔ احمد نے قرآن کی آیات کی تلاوت سے آغاز کیا جس میں توحید، اللہ کی وحدانیت پر یقین اور شرک کی ممانعت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ماضی کی تہذیبوں کے بارے میں قرآن سے کہانیاں شیئر کیں جو بت پرستی کے ایک جال میں پھنس گئیں اور انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ بستی والوں نے ان کے اعمال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ بہت سے لوگوں نے بت پرستی میں اپنی شرکت کے لیے جرم کی تکلیف محسوس کی۔ وہ بت کی طرف سے وعدہ کردہ مادی نعمتوں کے رغبت میں مبتلا ہو کر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے تھے۔ شیخ عمر نے نرم مگر مضبوط آواز کے ساتھ واضح کیا کہ حقیقی کامیابی اور فلاح کا راستہ صرف اللہ کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ انہوں نے انہیں اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کی یاد دلائی جو پہلے ہی انہیں عطا کر چکی ہیں اور انہیں استغفار کرنے اور اسلام کے حقیقی راستے پر لوٹنے کی ترغیب دی۔ احمد اور شیخ عمر کی باتوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے ان کے اعمال پر غور کرنے لگے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بت پرستی کے باز آنے اور اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ قصبے کے اجتماعی احساس اور توبہ کے ساتھ بت کو مندر سے ہٹا دیا گیا اور لوگوں نے اپنے ایمان کی تعمیر نو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا عہد کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وقف کر دیا، اس کی آیات سے رہنمائی اور حکمت حاصل کی۔ اس دن سے آگے مدینہ منورہ حقیقی اسلامی عقیدے اور اتحاد کا مینار بن گیا۔ لوگوں نے شرک کے سنگین نتائج کو سمجھ لیا اور صرف اللہ کی عبادت کے عزم پر ثابت قدم رہے۔ احمد، شیخ عمر اور پوری برادری اسلام کے حقیقی جوہر کے روشنی مثالیں بن گئیں، توحید کے پیغام کو دور دور تک پھیلایا، اور اس طرح المدینہ کی کہانی تمام مسلمانوں کے لیے شرک کے خطرات اور اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کے بارے میں ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے، کیونکہ توحید کے ذریعے ہی حقیقی امن، برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔